وہ وقت جب اسلام سے پہلے اہل عرب شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ جزیرہ عرب کے باشندوں کی اکثریت بت پرست تھی۔ بیت اللہ شریف میں، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ شراب نوشی، عورتوں کا عاریہ رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کی طرح اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ پھر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسان کا سب سے بڑا اہم واقعہ ہے، جسے پہلی امتوں کی ہر دور میں سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل رہی۔ خاصو ہم اپنی دینی محفلوں میں بڑی دلچسپی اور محبت سے اس کا ذکر کرتے تھے اور ایمان کی حرارت سے اپنے دلوں کو گرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیبر البرید سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاملہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس رات قریش کی تمام سواریاں بول پڑی اور یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حملہ ہوئی۔ مخدوم کائنات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصے بعد ماں بننے والی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ کو دوران حمل جو لطافت و سہولت تھی، اس عظیم امانت کا علم ہی نورانی بشارت کے ذریعے ہوا، پہلے اس کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کوئی آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ ماں بننے والی ہیں؟ گویا کہ میں نہ چاہتی تھی، تو اس نے کہا آپ اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہے۔ مذکورہ واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ہر طرح سے دنیا کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ یہی وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے دنیا کو خوبصورتی سے سجایا گیا، یہی وہ ہستی ہے جن کی ذات بابرکت کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے گی۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آمنہ کی گود میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو ہوئی، مطابق 20 اگست 570 عیسوی نوشیروہ کے عہد حکومت کا 40واں سال تھا اور واقعہ اصحاب فیل کے 50 روز گزرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے بخور کا کام دیں گے۔ اس واقعے کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شیاطین کو مکید کیا گیا، کاہنوں کی خبریں بند ہو گئی، سارے جہاں کے بت سر مسجود ہو گئے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت اٹھ گئے، ایوان کسریٰ میں زلزلہ برپا ہوا جس سے ان کے 14 کنگرے گر گئے، جو بزبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پش سلطنت رہے گی اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا۔ غرض کے تاجدار کائنات پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس قسم کی بہت سی قدرتی اشارات و واقعات ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک میں تھی تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے ستاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران
दौरान काबा से तकबीर की सदाएं सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा कि काबा सीधा खड़ा हुआ और इससे आवाज आई, सब तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस फरमाया। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान फरमाते हैं कि मैंने अरकान काबा को आपस में एक दूसरे पर सलाम भेजते सुना। जब मैं बाब सफा से बाहर की जानिब गया तो जमीन की हर चीज मुझे तकबीर व हम्द करते दिखाई दी। फिर मैंने ये आवाज सुनी, तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। जब मेरी निगाह बुतों की जानिब मरकूज हुई तो सब के सब बुत ऊंधे मुंह गिरे पड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर मुझे शदीद हैरत हुई और मैं अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर ये हसीन मंजर हकीकत था। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर के अतराफ में अजीबोगरीब नूरानी परिंदे तवाफ करते देखे जो कि फरिश्ते थे। घर के अंदर से मुश्क व अंबर से भी मीठी खुशबू आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बेटी आमना सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई और दरवाज़ा खोला। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा की पेशानी पर एक नूर चमकता दिखाई देता था। हजरत अबू मुतलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बीबी आमना के चेहरे पर कोई कमजोरी वगैरह का असर नहीं था और बीबी आमना की पेशानी से जो नूर चमकता दिखाई देता था वो नजर न आया। हजरत अबू मुतलिब ने पूछा, बेटी आमना तुम्हारी पेशानी का नूर कहाँ है? तो बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, ए मेरे बाबा, अब से कुछ देर पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो नूर मेरा बेटा ही था जो अब दुनिया में तशरीफ ला चुका है, इसलिए पेशानी पर वो नूर दिखाई नहीं दे रहा। हजूर सरवर कायनात की पैदाइश एक मौजज़ा थी। आपकी वालिदा को बच्चा पैदा होते वक्त किसी किस्म की तकलीफ महसूस तक न हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल पाक व साफ और चमकते हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक गायबी आवाज़ सुनाई दी और मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा था कि इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। ये बच्चा वही है जिसका सारी दुनिया को इंतजार था, जो दुनिया के अंधेरों और कुफ्र जालत का खात्मा करेगा। ये बच्चा वो आखिरी नबी है जिसकी तशरीफ आवरी की खबर तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम देते रहे।